من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. بنی اسرائیل کی قساوت قلبی کے مظاہر بیان کرنے کے بعد اللہ نے جو ان سے عہد و پیمان لیا تھا اور جو تورات کے اندر احکام دیے تھے تو انہوں نے ان کی خلاف ورزی کی اور اللہ کے عہد کو نہ مانا اور اس اقرار و عہد سے پھر گئے تھے. تو ان برائیوں کا ان آیات کے اندر بیان ہے کہ اللہ نے تورات کے وقت جو عہد و پیمان لیا تھا تو یہ لوگ اس کو ٹھکرا دیا اور تورات کے احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیا. تو شروع میں تو کتاب ہی کا انکار کیا تھا، لیکن بعد میں جب ان پر پہاڑ کو بلند کیا گیا تو کتاب کو ماننے کے لیے جو ہے تیار ہو گئے تھے، لیکن بعد میں پھر جو ہے احکام سے پھر گئے تھے، کیونکہ ان کا یہ ایک شیوا رہا ہے عہد و پیمان کر کے اس سے پھر جانا. تو 5 اہم احکام تھے اس کے اندر. ایک تو یہ تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا. دوسرا حکم تھا ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. تیسرا یہ تھا کہ لوگوں سے نرمی سے بات کرنی ہے، اکھڑ پنے سے کام نہیں لینا، اکھڑ پنے سے بات نہیں کرنی ہے، بہت نرم گوئی اختیار کرنا ہے. چوتھا حکم تھا نماز کا قائم کرنا ہے. 5واں حکم تھا زکوٰۃ ادا کرنا. لیکن بنی اسرائیل میں اکثر لوگ چند کے علاوہ اکثروں نے ان احکام کو چھوڑ دیا اور ان عہد و پیمان سے پھر گئے تھے. اور جب ہم نے لیا قرار بنی اسرائیل سے کہ عبادت نہ کرنا مگر اللہ کی اور ماں باپ سے سلوک اچھا کرنا اور کنبہ والوں سے اور یتیموں اور محتاجوں سے اور کہو سب لوگوں سے نیک بات یعنی نرم بات لوگوں سے کرنا ہے اور قائم رکھیو نماز اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیو اور پھر تم پھر گئے مگر تھوڑے سے رہے تھے باقی پھر گئے تھے اور تم ہی پھرنے والے. تمہارا یہ کام ہے، یہ شیوا رہا ہے کہ کوئی بھی عہد کر لو قرار کر لو پھر ہٹ جاتے پھر جاتے. اگلی آیات کے اندر بھی عہد و پیمان تھا. 3 احکام ایک ساتھ دیے گئے تھے، لیکن ان کا یہ طریقہ تھا کہ جو احکام آسان ہوتے تھے کوئی حکم اور ان کی جو نفع کا ہوتا تھا تو اس پر تو عمل کر لیتے تھے، باقی کو چھوڑ دیتے تھے. تو اس آیت کے اندر کہ تم لوگ جو ہے تورات کے بعض احکام کو تو لے لیتے اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو. ان آیات کے اندر اس چیز کو بیان کیا ہے. ایک تو یہ تھا کہ تم آپس میں نہ لڑیو نہ جھگڑیو. بنی اسرائیل آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں گے نہیں، ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے. دوسرے کسی کو تنگ کر کے اتنا تنگ کر دو کہ مجبور ہو جائے وطن چھوڑنے پر،
تو کسی کو وطن چھوڑنے پر بھی مجبور مت کرنا۔ اور تیسرا یہ تھا کہ دشمن کے ہاتھ میں کوئی تمہارا آدمی، اسرائیلی آدمی چلا جائے تو مال خرچ کر کے اس کو چھڑا لینا۔ تو دو سے تو پھر گئے تھے، آپس میں لڑتے تھے، بہت جھگڑتے تھے بنی اسرائیل یہودی، اور لوگوں کو مجبور بھی کرتے تھے کہ لوگ جو ہے وہ علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے تھے، چھوڑ کر چلے جاتے تھے، پریشان کرتے تھے۔ لیکن تیسرے حکم پر عمل تھا، ان کی آپس میں کسی دشمن سے لڑائی ہوتی تھی، ان کا آدمی پکڑا جاتا تھا تو پیسے خرچ کر کے اس کو چھڑا لیتے تھے، اور چھوڑ بھی دیتے تھے۔ کسی اور کا پکڑا جاتا تھا کہتا تھا اس کو چھوڑ بھی دیتے تھے اور چھڑا بھی لیتے تھے۔ لیکن اس دوسرے پر یہ دو احکام تھے، ان پر عمل نہیں تھا، تو من مرضی کی بنیاد پر دنیا کے اندر بھی یہ رسوا ہوئے، تو ان کا راز فاش ہوا، منافقین کا، یہودیوں کا، تو بڑی ذلت ان کو جو اٹھانی پڑی ہے، اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے سخت سے سخت عذاب ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثم اقررتم وانتم تشهدون، اور جب لیا ہم نے وعدہ تمہارا، نہ کرو گے خون آپس میں اور نہ نکال دو گے اپنوں کو اپنے وطن سے، پھر تم نے اقرار کر لیا اور تم مانتے ہو۔ یعنی اقرار اتنا مضبوط کیا کہ قسم کھانے پڑے تو قسم بھی کھا لیتے، اور اگر کسی کو گواہی کی ضرورت پڑے، گواہ پیش کرنے کی ضرورت پڑے تو گواہی بھی اس پر دے دو۔ یعنی اتنا مضبوط اقرار کیا تھا، اور اس کے باوجود بھی پھر گئے۔ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجكم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر تم وہ لوگ ہو کہ ویسے ہی خون کرتے ہو آپس میں، نکال دیتے ہو اپنے ایک فرقہ کو، یعنی اپنے ہی لوگوں کو ان کے وطن سے، چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور ظلم سے، اور اگر وہی آوے تمہارے پاس کسی کے قیدی ہو کر ان کا بدلہ دے کر چھڑاتے ہو، حالانکہ حرام ہے تم پر ان کا نکال دینا بھی، یہ بھی تو حرام ہے، تو اس کو بھی تو نہ کرو۔ ایک حکم پر جو عمل ہو رہا ہے ان پر بھی تو کرو، حالانکہ حرام ہے تم پر ان کا نکال دینا بھی، تو کیا مانتے ہو بعض کتاب کو؟ یعنی کتاب کے بعض حکم پر عمل کرتے ہو اور نہیں مانتے بعض کو، سو کوئی سزا نہیں اس کی جو تم میں کام کرتا ہے مگر رسوائی دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے دن پہنچاوے جاوے سخت سے سخت عذاب میں، اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے۔ تو جو کچھ یہ کرتے تھے دنیاوی غرض کے وجہ سے، اللہ کے احکام کو توڑا، اللہ کے اقرار کو چھوڑا، اور جتنے بھی جو ہے تورات پر عمل نہیں کیا یا غلط سلط جو ہے یعنی احکام کو بدل کر لوگوں کو بتایا، دنیاوی غرض کی وجہ سے آخرت کو نہیں دیکھا، آخرت کے بدلے میں دنیا کو دیکھا، دنیا کو ترجیح دی ہے، دنیا کے بدلے میں آخرت کو بیچ ڈالا۔ تو اس لیے
ان پر جو عذاب ہوگا بہت سخت ہوگا، عذاب کو بالکل بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی ایسے لوگوں کی مدد کی جائے گی جو اللہ کے احکام کو بدلتے ہیں اور بعض احکام کو چھوڑ دیتے ہیں اور بعض پر عمل کر لیتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرہ فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ یہ وہی ہے جنہوں نے مول لی دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں، سو ہلکا نہ ہوگا ان پر عذاب اور ان کو مدد نہ پہنچے گی۔